من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحث نسیم صاحب بالکل آسان ہے۔ ہماری گفتگو اس میں ہے کہ اگر کنویں میں کچھ نجاستیں گر جائیں تو اس کنویں کو کیسے پاک کیا جائے گا۔ کل انہوں نے آپ کو یہ بتایا کہ کچھ نجاستیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے پورے کنویں کا پانی خالی کرنا پڑے گا، نکالنا پڑے گا، اور کچھ ایسی نجاستیں ہیں جن کے لیے صرف ایک کر کنویں سے نکالنی پڑے گی۔ کر کا کیسے پتہ چلے کہ کنویں سے نکلی ہے، اس کے میں نے آپ کو دو طریقے بتائے۔ یا تو آپ کنویں کے ساتھ کوئی ایسا برتن یا کوئی ایسا گڑھا کھودیں جس کی مقدار کر جتنی ہو، یا یہ کہ آپ رطل عراقی جیسی ایک بالٹی بنائیں، وہ 1200 بالٹیاں نکالیں تو یہ کر نکل جائے گی۔ آج فرما رہے ہیں کہ اگر کنویں پر کوئی مخصوص ڈول رکھا ہوا ہو، کوئی مخصوص بالٹی رکھی ہوئی ہو، تو 70 وہ نکالنی پڑیں گی۔ کتنی نکالنی پڑیں گی؟ 70۔ کون سی نجاست کے لیے؟ للانسان، اگر انسان کنویں میں گر کر مر جائے، انسان کنویں میں گرا اور مر گیا تو اس میں جو ہے کیا ہے، ہمیں 70 ڈول نکالنے پڑیں گے۔ اچھا، انسان، یہ انسان کس کو شامل ہے؟ فرماتے مرد کو بھی شامل ہے، عورت کو بھی شامل ہے، لڑکے کو بھی شامل ہے، لڑکی کو بھی شامل ہے، مسلمان کو بھی شامل ہے تو کافر کو بھی شامل ہے۔ جب انہوں نے انسان کہہ دیا تو انسان کلی ہے، یہ سب اس کی کیا ہیں؟ جزئیات ہیں۔ جس طریقے سے بعیر، ہم نے کہا کہ اگر بعیر کنویں میں گر کر مر جائے، ٹھیک ہے، تو بعیر کے نکالنے کے بعد پورا کنواں خالی کرنا پڑے گا، اور بعیر شامل تھا نر کو بھی، مادہ کو بھی، بچے کو بھی اور چھوٹی کو بھی، ٹھیک۔ تو اس طریقے سے اگر انسان کنویں میں گر کر مر جائے تو اس کے لیے جو ہے جناب 70 ڈول۔ کون سے ڈول؟ جو اس کنویں پر جو ہے کیا ہے، ڈول معین ہے۔ اگر کوئی معین شدہ ہے، مثلا اگر کنویں پر 4 بالٹیاں پڑی ہیں، کوئی بالٹی بڑی ہے کوئی چھوٹی ہے، پھر کہتے ہیں فالاغلب، تو وہ بالٹی جو کثرت کے ساتھ پانی نکالنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، وہ 70 بالٹیاں اس کنویں سے نکالنی ہوں گی۔ بات واضح ہوگی؟ اچھا، اب اگر کنویں میں خون گر جائے لیکن وہ خون غیر دماء ثلاثہ، وہ 3 خون میں سے نہ ہو، مثلا آپ بکری کو ذبح کر رہے تھے، ٹھیک ہے، تو ذبح کے بعد اس کے گلے سے دھار کے ساتھ تیزی کے ساتھ خون نکلتا، کنویں کے نزدیک تھا، وہ خون جا کے کنویں میں گرا، اس کے لیے کہتے ہیں اس کے لیے 50 ڈول نکالنے پڑیں گے۔ کتنے ڈول نکالنے پڑیں گے؟ 50 ڈول۔ اگر دماء ثلاثہ ہے تو پورا کنواں خالی کرنا پڑے گا۔ دماء ثلاثہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور خون ہے، تو اس کے لیے جو ہے کیا ہے، یہ جناب یہ 50 ڈول نکالنے پڑیں گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اگر نجس العین کا خون گر جائے، یہ تو خون وہ تھا جو مثال کسی حلال اور پاک جانور کا ہو، اگر نجس کتے کا خون اس میں گر جائے، سور کا خون گر جائے، فرماتے اس کو بھی عام خون کے ساتھ ملحق کرنے میں ظاہراً قباحت نہیں ہے، اگرچہ بعض علماء کہتے ہیں اس کو بھی دماء ثلاثہ کے ساتھ ملحق کیا جائے، کیونکہ نجس العین پھر اس کا خون گویا کہ اس میں نجاست میں جو ہے کیا ہے، وہ قوت آ جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے اگر کنویں میں انسانی جو ہے کیا ہے وہ نجاست گر جائے، پیشاب نہیں، پاخانہ، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بھی 50 ڈول نکالنا پڑے گا۔ البتہ وہ شرط ہے گیلا بھی ہو اور پانی میں گر کر پانی میں پھیل جائے تو۔ لیکن اگر کسی کو کوئی بیماری ہے قبض کی، ٹھیک ہے، 10 دن بھی پانی میں وہ پڑی رہے چیز تو وہ ویسے ہی رہتی ہے، وہ پھیلتی نہیں، اس کا الگ سے حکم آئے گا۔ لیکن اگر گر کر پھیل جائے تو اس کے لیے 50 ڈول کا حکم آئے گا۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر جو ہے کیا ہے لومڑی ہو، خرگوش ہو، یہ گر جائیں تو 40 ڈول جو ہے کیا ہے جناب وہ کنویں سے نکالیں گے۔ کوئی مشکل بات نہیں ہے، یہ تھوڑی عبارت پڑھتے ہیں، مختلف جانوروں کے نام لے کے ان کے لیے پھر وہ مقدار آپ کو بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالنَّزْهُ 70 دلون، یہاں سے پڑھنا ہے
दलवन को मंसूब मैंने क्यों पढ़ा आशिक साहब? क्या अरे मोर तो सही, सुल्तान शाह। हाँ तमीज ठीक है। सबीन कौन सी हालत में? नसीम साहब मंसूब है, किस चीज ने नस्ब दिए? क्यों? बात तो है ही नहीं, कहाँ है बा? है भाई, कहाँ है बा? मुशाहिद साहब हाँ क्यों? भाई खुद सबीन कौन सी हालत में है? क्यों? सिकंदर अस्तगफिरुल्लाह। सुल्तान शाह हाँ हाँ ॿुधा हाणे उथी बीहां पोइ ॿुधाईंदो। हाँ 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 मुज़ाफ़िर है भाई मेरे। और 70 डोल खाली करने होंगे मुअतादतन। कौन से डोल? जो आम वहाँ पर राइज हैं। अलग तिलकल बेर यानी जिस कुएं में निजासत गिरी है, हर कुएं की हम बात नहीं कर रहे हैं। फ़इन उख्तलिफत फलअग़लबो जी। अच्छा ये कौन सा फेल होगा? अच्छा इसके कितने हर्फ हैं? नज़र के कितने हर्फ हैं? तो एक तो अलामत मुज़ारे हो गई, बाकी 3 हर्फ कहाँ चले गए? हाँ वो नज़ हो भाई नहीं है खाओ का वह इसका मादा ही नून जे हा है। वो नज़ हो सबीन दलवन मुअतादतन जनाब 70 डोल खाली करेंगे जो कि राइज हों उसी कुएं पर। फ़इन उख्तलिफत अगर दल्व मुख्तलिफ हों यानी कुछ बड़े हों कुछ छोटे हों, फल अगलबो तो फिर जो कसरत के साथ डोल इस्तेमाल होता है। या एक कुएं से 4 कबीले पानी भरते हैं, ठीक है, एक कबीले का एक मखसूस डोल है, दूसरे कबीले का दूसरा डोल है, तीसरे कबीले का तीसरा डोल है। लिल इंसान ये 70 डोल किसके लिए निकालने होंगे? इंसान के लिए। यानी क्या? अय लिनिजासत इंसान यानी इंसान की निजासत के लिए। कौन सी निजासत? अल मुस्तनदत इला मौत इंसान वो निजासत जिसका निस्बत दी जाती है इंसान के मौत की तरफ। सवाउन फी ज़ालिका इस इंसान में मुसावी है अज़कर हो वल उन्सा मुज़क्कर हो या मुअन्नस, ठीक है, वह सगीर हो वल कबीर छोटा हो या बड़ा, वल मुस्लिम हो वल काफिर और मुस्लिम हो या काफिर। अलबत्ता तवज्जो ये उस सूरत में है जब फीमा ला नस्तफी में पूरे कुएं को खाली करने का हम न कहें, वरना रिवायत में जो है क्या मुस्लिम का लफ्ज है, काफिर का लफ्ज नहीं है। और अगर काफिर को हम कहें कि काफिर उन अफराद में से है जिसके बारे में नस नहीं और उसमें पूरा कुआं खाली करना होगा, तो फिर 70 डोल नहीं, काफिर के लिए पूरा कुआं खाली करना होगा। लेकिन अगर ये हम फतवा नहीं देते कौन सी कि माला नस्तफी में पूरा कुआं खाली नहीं करेंगे, तो फिर पूरा खाली नहीं करेंगे। व इल्ला लम नूजिब के बाद इल्ला आएगा तो ये मुस्बत में तब्दील हो जाएगा। यानी अगर हमने पूरे कुएं को खाली करना वाजिब किया तो इख्तस्स बिल मुस्लिम ये 70 डोल वाला हुक्म मखसूस हो जाएगा किसके साथ? मुसलमान के साथ। वह 50 दलवन लिद्दमिल कसीर और अगर कसीर खून गिर जाए कुएं में तो उसके लिए कितने डोल निकालने होंगे? 50। अलबत्ता फी नफ्स ही का मतलब क्या है?
یعنی خود خون کثیر ہو، کنویں کی نسبت کثیر نہ ہو. ایک مرتبہ ایسا کہ کنویں میں 2 من پانی ہے، خون 3 من گرے تو پھر ہم کہیں گے خون کثیر ہے؟ کہتے نہیں، کنویں کے ساتھ اس کی نسبت سنجید نہ کریں، بلکہ خود خون کو دیکھیں. اگر خون کو کہیں کہ ہاں بھائی یہ تو زیادہ خون ہے تو اس کے لیے 50 ڈول نکالنا پڑے گا. قدم شات المذبوحۃ، جیسے ذبح شدہ بکری کا خون. بھائی دیکھیں، اگر آپ ٹیلی ویژن دیکھتے ہو، نیٹ دیکھتے ہو، تو قربانی کے جانور میں کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ اس کا گلا کاٹ بھی دیتے ہیں پھر بھی وہ اٹھ کر بھاگتا ہے. بھاگا کنویں میں گر گیا. اب کنویں میں گر گیا، اگر وہ اس ذبح کی وجہ سے مرا ہے تو اس کا مردار نجس نہیں ہوگا، لیکن خون تو اس کا کثیر ہوا. یا کنویں کے سائڈ میں آپ نے اس کو جو کیا ذبح کیا، ذبح کرتے وقت جانور کے گلے سے پکڑتے ہیں تاکہ خون تیزی سے نہ نکلے، لیکن وہ آپ کا ہاتھ پھسل گیا اور وہ خون جو ہے کیا ہے تیزی کے ساتھ توتری کرے، ٹھیک ہے، جا کے کنویں میں گرا تو یہ خون کثیر ہے. غیر دماء ثلاثہ، البتہ وہ خون جو ہے کیا ہے ان 3 خونوں میں سے نہ ہو. لما تقدم، بھائی کیا مطلب؟ کہتے ہیں 3 خون کا حکم تو وہی جو گزر چکا وہی ہوگا. وہ فی الحاق کے دم نجس العین، اور نجس العین کے خون کو ملحق کرنا بہا ان دماء ثلاثہ کے ساتھ وجہ مخرج یا مخرج، ایک ایسی وجہ ہے جن کی توجیہ کی گئی ہے. توجیہ کی گئی یعنی مانا گیا ہے. کیوں کہ بھائی دیکھیں، پاک اور حلال چیز کے خون گرنے سے اگر 50 ڈول نکالتے ہیں تو جو نجس العین ہے اس کے خون میں تو کچھ شدت ہوگی، اس لیے اس کو دماء ثلاثہ کے ساتھ ملحق کریں. ٹھیک. وہ اس کے بعد کیا ہے؟ والعذرت، یہ عطف ہوگا کس پر؟ دم پر. والعذرت رطبت، ٹھیک ہے. اور اگر گیلا جو ہے کیا ہے پاخانہ گر جائے، وہی ہے کیا پڑے گا؟ فضلہ یا فضلہ؟ ظاہراً فا پہ ضمہ ہوتا ہے. وہی فضلۃ الانسان، انسان کا فضلہ، انسان کی اضافی گندگی. والمروی اعتبار ذوبانہا، روایت میں گیلے کا لفظ نہیں ہے، روایت میں یہ لفظ ہے کہ وہ وہاں پر کیا ہے پکڑ جائے، پھیل جائے. ذوبان یعنی کھل جائے، ٹھیک ہے. ہاں کی ضمیر اذرا کی طرف جائے گی. وہ تفرق اجزائہا، ذوبان کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اجزاء جو پھیل جائیں پانی میں. وہ شیوعہا، اور مل جائیں وہ پانی میں. اما رطوبت فلا نص علی اعتبارہا، گیلے ہونے کے معتبر ہونے پر ظاہراً کوئی نص موجود نہیں ہے سکندر صاحب. لیکن ذکر ہے شیخ کو، لیکن اس رطوبت کو ذکر کیا ہے شیخ توسی نے. اصل دیکھیں، شیخ توسی ایک ایسی علمی شخصیت تھے کہ وہ جو بھی بات کرتے تھے ان کی بات کو بغیر دلیل کے مجتہدین بھی مان لیتے تھے. بس انہوں نے رطوبت کو ذکر کیا تو سب نے ان کے علمی شخصیت کو مانتے ہوئے سمجھا کہ یہ فضول بات نہیں کریں گے. وَتَبِعَهُ الْمُصَنِّفُ وَجَمَاعَةٌ، اور شیخ توسی کی پیروی کی ہے کس بات میں؟ رطوبت والی بات میں، جناب مصنف صاحب نے اور ایک جماعت نے. وَاقْتَفَى فِي الدُّرُوسِ بِكُلِّ مِنْهُمَا، اور مصنف صاحب نے کتاب دروس میں جو ہے کیا ہے اکتفا کیا ہے بِكُلِّ مِنْهُمَا، ان دونوں میں سے ہر ایک پر، یعنی دونوں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. وَكَذَلِكَ تَعَيَّنَ الْخَمْسِينَ، ٹھیک ہے. وَكَذَلِكَ کچھ عرف، یعنی جیسے جو ہے کیا ہے جناب عدم رطوبت کی صورت میں بھی 50 معین ہو جائیں گے. والمروی 40 او 50، لیکن کہتے ہیں یہ عجیب بات ہے، روایت میں 2 لفظ آئے ہیں، 40 ڈول نکالو یا 50، تو فتویٰ میں بھی یہ کہنا چاہیے تھا 40 او 50. وہ ہوا یہ جو مروی ہے یقتضی تخییر ہے، یہ کس چیز کی تقاضا کرتا ہے؟ تخییر کی، کہ آپ کو اختیار ہے کہ 40 نکالو یا 50 نکالو. وَإِنْ كَانَ اعتبار الاکثر احوتو، اگرچہ اکثر کا نکالنا یہ کیا ہے احتیاط کے قریب ہے. بھائی کیوں؟ آپ کو گندگی سے بھی بچنا چاہتے ہیں، نجاست سے بھی بچنا چاہتے ہیں، تو 40 نکالنے سے اگرچہ پاک ہو ہی جائے پھر بھی 50 نکالیں گے تو آپ کا ضمیر کچھ زیادہ مطمئن ہو جائے گا. وہ افضل، اور یہ افضل ہے. اب احوت اور افضل میں فرق کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ دیکھیں
بھائی میرے، اربعون اور خمسون، اگر راوی کی زبان سے تردد ہوا ہے، قول معصوم نہیں، راوی کہتے ہیں کہ شاید معصوم نے 40 کہا یا 50 کہا، راوی جو ہے کیا ہے اپنے حافظہ گویا کہ اس کا طاقتور نہیں ہے، تو پھر احتیاط 50 میں ہے۔ لیکن اگر خود معصوم نے کہا ہے کہ اربعون و خمسون تو پھر یہ افضل ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تردید 40 اور 50 والی راوی کی طرف سے ہے تو پھر ہم فتویٰ احتیاط کی دیں گے، اور اگر معصوم کی طرف سے تو ہم فتویٰ کس کی دیں گے؟ افضل ہونے کی دیں گے۔ وَأَرْبَعِينَ دَلْوًا لِثَعْلَبٍ، اور 40 ڈول نکالیں گے کس کے لیے؟ لومڑی کے لیے، والارنب اور خرگوش کے لیے، والشاة اور بکری کے لیے، والخنزیر سور کے لیے، کتے کے لیے، بلی کے لیے، وشبہ ذالک، اور وہ جانور جو ان کے ساتھ شباہت رکھتے ہیں، مثلا کون سے؟ گیدڑ، گیدڑ بھی کیا ہے ان کے ساتھ شباہت رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے بھائی اردو میں مجھے نام پتہ نہیں، سیڑ، اس کے اتنے بڑے بڑے کانٹے ہوتے ہیں، جسم کو ہلاتی ہے تو وہ کانٹے نکل کے تیر کی طرح جا کے دوسرے جانور کو لگتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہے۔ والمراد من نجاست ہاں ہوتا تو بہتر تھا، ہاں ہاں، سیڑ، سیڑ، سیڑ ہے، دونوں لفظ مختلف ہو گئے۔ سیڑ کی ہاں اڑے سے پہلے آتی ہے، سیڑ کی ہاں اڑے کے بعد آتی ہے۔ سیڑ ہوا ہوں گے جی میں کنڈا ہوں دان، سیڑ جو بلی وانگ رلنگا، جس کو اہل سنت والے کھانا جائز سمجھتے ہیں۔ تو والمراد من نجاست ہاں ہوتا تو بہتر تھا بھائی، کیونکہ ضمیر کا مرجع جو ہے بہت سارے جانور ہیں تو مونس کی ضمیر کافی ساروں کی طرف جا سکتی ہے، الا یہ کہ اب بدل پلٹا دیں اس طرف ضمیر، کہتے ہیں ان جانوروں کی نجاست سے مراد کیا ہے؟ المستندۃ الی موت ہی کما مر، بھائی یہ بات 10 مرتبہ آپ بتا چکے ہیں، ویسے زندان میں بھی تھے اور آپ کے پاس ٹائم بھی نہیں تھا تو پھر بات کو اتنا لمبا نہیں کرتے، پھر جہاں شہید اول نے لمبا نہیں کیا تو شہید ثانی نے آگے لمبا کر دیا۔ والمستند ضعیف، یہ جو 40 ڈول والا دلیل ہے یہ دلیل کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ اب کیا کریں؟ وہ شہرت جابرۃ، لیکن شہرت جو ہے اس ضعف کی کمی کو پورا کر دیتی ہے، علامہ زعموا، اس بنیاد پر جس کا انہوں نے گمان کیا ہے، یعنی اگر روایت کو اب ضعیف بھی مانے تو یہ جو شہرت کے ساتھ اس پر عمل ہوا ہے اس کی وجہ سے اس کا ضعف جو ہے کیا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ وَقَذَا، بھائی اسی طریقے سے، یعنی 40 ڈول نکالیں گے پھر بول رجل، رجل کے پیشاب میں، سندن و شہرتن، بول رجل بھی ایسے ہی ہے، یعنی سند اس کی ضعیف ہے لیکن شہرت اس کی بھی زیادہ ہے۔ وہ اطلاق رجل، کہتے ہیں رجل کا مطلق ہونا یشمل المسلم والکافر، یہ شامل ہو جاتا ہے کس کو؟ مسلمان کو بھی کافر کو بھی۔ وتخرج المرأة والخنثى، البتہ عورت اور خنثی جو کیا ہے اس 40 ڈول والے حکم سے خارج ہو جائے گی۔ کیوں؟ رجل عورت کو بھی نہیں کہتے ہیں اور رجل خنثی کو بھی نہیں کہتے ہیں۔ فَيَلْحَقُ بَوْلُهُمَا، تو نتیجے میں عورت اور خنثی کا بول ملحق ہوگا بما لا نص فیہ، ان چیزوں کے ساتھ جن کے بارے میں کوئی نص نہیں آئی ہے۔ وَكَذَا بَوْلُ صَبِيَّةٍ، اور اسی طریقے سے اگر چھوٹی بچی کا پیشاب گر جائے تو وہ بھی ملحق ہوگا کس کے ساتھ؟ ما لا نص فیہ کے ساتھ۔ اما صبی فسیاتی، ہاں اگر چھوٹے بچے کا پیشاب گرے تو اس کا حکم ان قریب آئے گا۔ وَلَوْ قِيلَ فِي مَا لَا نَصَّ فِيهِ بِنَظْرِ 30 أو 40، اگر کہا جائے فی ما، ان چیزوں میں کہ جن کے بارے میں نص نہیں آئی، کیا کہا جائے؟ بِنَظْرِ 30 اور 40، جی جناب عاشق صاحب، نظر پہ با بھی داخل ہو گئی، ٹھیک ہے، اور فعل مضارع پہ با داخل نہیں ہوگی۔ اگر کہا جائے کہ لا نصفی میں 30 ڈول نکالیں یا 40 ڈول نکالیں، وجب فی بول الخنثی اکثر الامرین، تو بول خنثی میں واجب ہے کہ آپ 40 ڈول نکالیں۔ کیوں؟ بھائی خنثی میں رجل ہونے کا بھی تو احتمال ہے نا، لا نصفی میں تو ہم نے کہا 30 ڈول نکالو، اور رجل میں کتنے کہا؟ 40،
اب اگر یہ رجل ہے تو ہم 40 ڈول نکال لیں گے. من ہو، ٹھیک ہے، من ہو کا مطلب کہاں ہے کہ جناب یہ لا نصفی والا حکم، وہ من بول رجل، اور بول رجل کا جو حکم ہے، اگر بول رجل میں فرض کریں ہم کہہ رہے ہیں کہ 40 ڈول نکالو، اور لا نصفی میں کہہ رہے ہیں پورا کنواں خالی کرو، تو خنسا میں ہم پورا کنواں خالی کریں گے، 40 ڈول پہ اکتفا نہیں کریں گے. ما احتمال الاجتزاء بالعقل، جبکہ احتمال ہے کہ ہم جو ہے جناب عقل پر اکتفا کریں. عقل یعنی جو 30 ڈول والا ہے، جو کم والا ہے. للاصل، کیوں عقل پہ اکتفا کریں گے؟ اصل براعت کی وجہ سے. بھائی ہم نے عقل مقدار نکالی، اب ہمیں شک ہوتا ہے کہ زائد مقدار میں پانی نکالنا آیا ہم پر واجب ہے یا واجب نہیں. اصالۃ البراء زندہ باد، وہ کہتے ہیں زائد پانی نکالنا واجب نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ.